بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعيد عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي قال قدم الحجاج بن يوسف سألنا جابر بن عبد الله فقال كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر والصبح كانوا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. محمد بن عمرو بن حسن بن علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ حجاج بن یوسف آیا تو ہم لوگوں نے جابر بن عبداللہ انصاری سے پوچھا کہ نماز کا وقت کیا کیا ہے. حجاج نمازیں تاخیر سے پڑھایا کرتا تھا. اس کو سنانے اور آگاہ کرنے کے لیے یہ سوال ہوا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یصلی الظہر بالحاجرہ، سرکار ظہر کی نماز دوپہر میں یعنی زوال آفتاب کے بعد پڑھا کرتے تھے، اور عصر کی نماز جب سورج روشن ہوتا، اور مغرب کی نماز جب سورج غروب ہو جاتا، اور عشاء کی نماز کبھی جلدی اور کبھی دیر سے. تفصیل یہ ہے جب سرکار دیکھتے کہ سب نمازی اکٹھا ہو گئے ہیں تو جلد پڑھ لیتے، اور جب یہ دیکھتے کہ دیر میں جمع ہوں گے تو مؤخر کر دیتے. اور صبح کی نماز نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم یا صحابہ کرام تاریکی میں پڑھا کرتے تھے، غلس میں. یہ بیان جواز کے لیے تھا. غلس کہتے ہیں آخر شب کی تاریکی کو، ظلمت و آخر اللیل، یعنی اول وقت میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھی. تو اگر اول وقت ہی مراد ہو تب تو یہ بیان جواز کے لیے ہے، اور وقت فجر کے نصف آخر میں ہو تو یہ بیان استحباب کے لیے پھر ہو جائے گا. اس پر گفتگو آگے آ رہی ہے اور کچھ میں گفتگو کر بھی چکا ہوں. سلمہ سے روایت فرماتے ہیں کنہ نصلی مع النبی، ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھتے تھے جب وہ حجاب میں چھپ جاتا. سورج اصل میں غروب نہیں ہوتا ہے بلکہ حجاب میں چھپتا ہی ہے. ہماری نگاہ سے چھپ گیا، اور جو مغربی علاقے ہیں وہاں تو چمک ہی رہا ہوتا ہے. ان کی نگاہ چھپ جاتا ہے تو جو ان سے زیادہ مغرب میں ہیں تو وہاں بھی چمک ہی رہا ہوتا ہے. تو اصل میں سورج کا جو غروب ہے یہ حجاب میں چھپنا ہی ہے، افق میں چھپ جانا ہی ہے، اس کے سوا نہیں. ان ابن عباس، یہ حدیث ابھی جلدی گزری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے 7 رکعت نماز ایک ساتھ اور 8 رکعت نماز ایک ساتھ پڑھائی. اس میں بتانا یہ ہے کہ 7 رکعت نماز یہ مغرب و عشاء ہے. تو ہمارے طور پر بھی مغرب کی نماز آخری وقت میں اور عشاء کی نماز اول وقت میں الگ الگ اوقات میں پڑھی، جمع سوری ہوئی. دوسرے ائمہ تو اس کے قائل ہی نہیں ہیں کہ مدینہ شریف میں بغیر کسی عذر اور سفر و مطر کے جمع بین الصلاتین کیا جائے، مگر جمع سوری تو جائز ہے عذر کی وجہ سے. تو اس سے وقت مغرب کا علم ہوا، اور یہ باب وقت مغرب کا ہی چل رہا ہے. باب من کرہ ان یقال المغرب العشاء، مغرب کو عشاء کہنا ناپسند ہے، مکروہ ہے. اصل میں
عرب دیہاتی مغرب کو بھی عشاء کہہ دیتے تھے. تو اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ترجمۃ الباب قائم کیا تاکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اس بارے میں معلوم ہو جائے. عبداللہ مزنی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یغلبنکم الاعراب، عرب دیہاتی تمہارے اوپر غالب نہ آ جائیں تمہاری نماز مغرب کے نام کے سلسلے میں. انہوں نے فرمایا کہ عرب دیہاتی مغرب کو عشاء کہتے تھے، تو سرکار نے فرما دیا کہ ایسا نہ ہو کہ ان کا دیا ہوا نام رائج ہو جائے اور مغرب کو ہی عشاء کہا جانے لگے، بلکہ تم لوگ عشاء اس کو مت کہنا، مغرب کو مغربی کہو تاکہ مغرب کے لیے مغرب مشہور ہو جائے اور عشاء کے لیے عشاء. سرکار نے چونکہ ممانعت فرمائی ہے اس لیے اس سے کراہت تو سمجھ میں آتی ہے، یعنی مغرب کو عشاء کا نام دینا یہ مکروہ ہے. باب ذکر عشاء والعتمہ ومن رآہ واسحہ، عشاء اور عتمہ کا ذکر. عرب دیہاتی لوگ عشاء کو عتمہ سے تعبیر کرتے تھے. اسما کے معنی تاریکی کے آتے ہیں، چونکہ یہ نماز تاریکی میں پڑھی جاتی تھی اس لیے لوگ ایسا کرتے تھے. تو اس کا اسلامی نام صلاۃ العشاء ہے، اور عرب دیہاتی عتمہ کہتے تھے، مگر صحابہ کرام نے عتمہ زیادہ نہیں کہا، اپنی بول چال میں وہ صلاۃ العشاء ہی کہتے تھے، اس لیے عشاء کا نام ہی غالب ہو گیا اور لفظ عتمہ مغلوب ہو گیا. عمر راہ واسعن، اور اس شخص کا بیان جو اس میں گنجائش سمجھتا ہے، یعنی نماز عشاء کو صلاۃ العشاء بھی کہہ سکتے ہیں اور صلاۃ العتمہ بھی کہہ سکتے ہیں، مکروہ نہیں ہے لیکن بہتر وہی ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اثقل الصلاۃ علی المنافقین العشاء والفجر، منافقین پر سب سے گراں نماز عشاء اور فجر کی نماز ہے، کہ نہ وہ عشاء میں بھی شریک نہیں ہونا چاہتے ہیں اور فجر میں بھی، یہ ان کے اوپر زیادہ بھاری ہے. حضور فرماتے ہیں وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتْمَةِ، اگر وہ جانتے کہ عتمہ میں کیا ہے، یعنی نماز عشاء میں کیا فضیلت ہے اور فجر میں کیا فضیلت ہے، تو یہاں پر اس کا ذکر نہیں، یہ جزا اس کی نہیں آ رہی ہے، اس لیے لو کو جو ہے لیتا کے معنی میں لیں. کاش کہ وہ جان لیتی کہ نماز عشاء اور نماز فجر میں کیا فضیلت ہے اور کتنا ثواب ہے. آگے امید یہ ہے کہ یہ حدیث آوے تو وہاں پہ لو کی جزا بھی مذکور ہے. اگر وہ جان لیتے کہ نماز عشاء اور نماز فجر میں کتنا ثواب ہے تو لَأَطَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوَا، تو ضرور ان دونوں نمازوں کی جماعت میں شریک ہوتے، اگرچہ گھسٹتے ہوئے، یعنی چل کر نہیں آ سکتے اور گھسٹ کر کی آ سکتے تو وہ لوگ گھسٹ کر کی آتے اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے. یہ حدیث تو انشاءاللہ آگے آ رہی ہے. یہاں پر یہ بتانا ہے خود سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صلاۃ العشاء کے لیے عتمہ کا لفظ کہا. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صلاۃ العشاء کو عتمہ کہنا بھی جائز ہے. یہ ان لوگوں کی دلیل ہے جو من راہ واسعہ، جو اس کو جائز و درست سمجھتے ہیں. جب سرکار نے فرما دیا تو مکروہ نہیں ہو سکتا، لیکن رائج نام اس کا صلاۃ العشاء ہے، وہی اب کہنا چاہیے. ابو عبداللہ کہتے ہیں، ابو عبداللہ مراد امام محمد بن اسماعیل بخاری، والاختیار ان یقول العشاء، اور مختار یہی ہے کہ صلاۃ العشاء کہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے ومن بعد صلاۃ العشاء، صلاۃ العشاء کے بعد. اب یہ بات رہی کہ پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے عتمہ کیوں کہا، تو چونکہ اعراب عتمہ کہتے تھے تو ان کے تفہیم کے لیے کہ آسانی سے اس کو سمجھ جائیں، سرکار نے عتمہ کا لفظ کہا
اور بعد میں اس کو چھوڑ دیا۔ اچھا، پھر ایک حدیث آ رہی ہے، ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ کننا نتناوب، تناوب مانے باری باری آنا، ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نماز عشاء کے لیے باری باری آتے۔ اس میں یہ لوگ ایک جماعت کی شکل میں مدینہ منورہ حاضر ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنی باری مقرر کر دی تھی۔ کچھ لوگ قافلے میں رہ جاتے اور کچھ لوگ عشاء کے لیے آج آ جاتے۔ جو آ جاتے وہ کل عشاء کے وقت میں قافلے میں رہتے، اور باقی جو لوگ تھے وہ نماز عشاء کے لیے مسجد نبی شریف حاضر ہوتے۔ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نماز عشاء کے لیے حاضر ہوتے، فأعتم بها، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک روز نماز عشاء میں دیر کر دی۔ تو آتم بمانا اخرا۔ ابن عباس اور عائشہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آتم بالعشاء، نماز عشاء میں دیر کر دی۔ اور بعض نے کہا عائشہ صدیقہ سے، آتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالآتمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ العتمہ میں دیر کر دی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی نماز عشاء کو، صلاۃ العشاء کو صلاۃ العتمہ کے لفظ سے یاد کیا۔ جابر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم عشاء کی نماز پڑھتے تھے، تو اب ان کے لفظ میں کیا ہوا، یصلی العشاء۔ ابو موسیٰ اشعری نے بھی یصلی عند صلاۃ العشاء۔ ابن عمر اور ابو ایوب اور ابن عباس نے کہا صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ المغرب والعشاء۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ عام طور پر زبان زد صلاۃ العشاء ہی تھا، لیکن ایک آدھ دفعہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ العتمہ بھی کہا، اور سرکار سے سن کر ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی صلاۃ العشاء کو صلاۃ العتمہ کہا۔ اب جو ہے کوئی صلاۃ العتمہ کا نام جانتا ہی نہیں ہے۔ اب کوئی اگر کہے یہ لفظ تو کوئی بھی شخص نہیں سمجھے گا، سوائے علماء کے جو حدیثیں پڑھاتے ہیں یا طلباء کے۔ باقی دوسرے لوگ تو صلاۃ العشاء ہی جانتے ہیں اور وہی اس کا اصل نام ہے۔ خبر دی، یہ سالم کہتے ہیں، خبر دی مجھ کو عبداللہ بن عمر نے، وہ فرماتے ہیں صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں نماز عشاء پڑھائی، صلاۃ العشاء پڑھائی۔ وہی التی یدعون الناس، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں یہ وہی نماز ہے جس کو لوگ عتمہ کہتے ہیں۔ ناس سے مراد وہی عرب دیہاتی۔ پھر نماز سے فارغ ہوئے تو حضور ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، نماز عشاء کے بعد فرمایا، اور آیتکم لیلتکم ھذہ، اپنی اس رات کو تم لوگ دیکھ لو، غور کر لو، فإن رأس مئۃ سنۃ منھا، کیونکہ اس رات سے 100 سال پورا ہونے پر ان لوگوں میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا جو آج روئے زمین پر موجود ہیں۔ تو لا یبقى احد سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، کیونکہ خطاب یہاں پہ صحابہ کرام کو ہے، اپنی امت کو ہے۔ اس لیے سرکار یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میری امت سے کوئی بھی شخص آج کی اس رات سے لے کر 100 سال پورا ہونے پر باقی نہیں رہے گا۔ جو لوگ بھی ہوں گے یہ صدی پورا ہوتے ہوتے سب کے سب فوت ہو جائیں گے۔ اس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی عمروں کے بارے میں بتایا۔ یہ حدیث اس سے پہلے بھی گزر چکی ہے، تو وہاں میں بتا چکا ہوں کہ چونکہ سرکار کی امت مراد ہے، تو اس طور پر اس میں حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام، عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام وغیرہ نہیں آئیں گے۔ اور ایک جواب یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تو آسمان پہ رہتے ہیں، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا کہ ممن ہوا الیوم علی ظہر الارض،
زہر السما نہیں فرمایا. اور حضرت سیدنا خضر علیہ السلام زہر بحر پہ رہتے ہیں، یعنی سمندر میں رہتے ہیں، تو وہ اعلیٰ زہر الارض نہیں ہوئے. شیطان بھی تو رہتا ہے، تو شیطان جو ہے یہ اس کا بھی حال وہی ہے کہ فضاؤں میں رہتا ہے. اصل جواب وہی ہے کہ امت، سرکار کی امت مراد ہے، کیونکہ سرکار نے خطاب اپنی امت سے کیا ہے اور انہی کے بارے میں بتا رہے ہیں. باب وقت العشاء، نماز عشاء کا وقت جب لوگ جمع ہو جائیں یا جب لوگ دیر کریں. یہ وہی حدیث ہے جو بھی آپ نے پڑھی. اس میں آخر کے الفاظ کیا ہیں؟ وہاں تو اعزاز تمو، اور یہاں اعزاز کثر الناس اجلا. جب لوگ زیادہ آ جاتے تو سرکار جلدی عشاء کی نماز پڑھا دیتے، اور جب دیر میں، جب اذا قلوا، جب کم ہوتے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کی نماز کو مؤخر کرتے. تو یہی ہونا چاہیے. مگر چونکہ جماعت کے اوقات مقرر کر دیے گئے ہیں گھڑیوں سے، تو اس لیے امام اور مؤذن اور مقتدی سب کچھ کا لحاظ رکھنا چاہیے. لوگ مصروف ہوتے ہیں، اپنی دکان چھوڑ کر آتے ہیں، کوئی اور کاروبار چھوڑ کر آتے ہیں، کوئی اور بھی ضرورت ہوتی ہے، تو جو وقت مقرر ہے سہولت کے لیے اس وقت پر نماز پڑھا دیں تاکہ لوگ اپنی اپنی ضرورتوں کے لیے پھر واپس چلے جائیں. اس میں دیر نہیں کرنا چاہیے، لوگ کم ہوں تو بھی، زیادہ ہوں تو بھی. ہاں 1-2 منٹ کی اگر تاخیر ہو جائے کبھی کبھار تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن نہ اس کی عادت بنائی جائے نہ ایسی دیر کی جائے. اب ایک نئی حدیث آ رہی ہے. حضرت عائشہ کی بیان ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات عشاء کی نماز میں دیر کی، اور یہ اسلام کے پھیلنے سے پہلے کی بات ہے. سرکار نے نماز عشاء میں دیر کر دی تو فلم یخرج، تو سرکار حجرے سے نکلے نہیں، اور لوگ مسجد میں بیٹھے انتظار کر رہے ہیں سرکار تشریف لائے، سرکار تشریف لائے. یہاں تک کہ جب بہت دیر ہو گئی تو حضرت عمر نے بلند آواز سے پکارا، نام النساء والصبیان، عورتیں سو گئیں، بچے سو گئے. تب حضور باہر آئے اور اہل مسجد سے فرمایا، ما ينتظرها احد من اہل الارض غیرکم، زمین والوں میں سے تمہارے سوا کوئی بھی اس نماز کا انتظار نہیں کر رہا ہے. یعنی پوری روئے زمین پر تنہا تم لوگوں کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ تم لوگ اس نماز کے پڑھنے کے لیے انتظار کر رہے ہو. یہ حدیث مختصر ہے، مفصل حدیث نیچے آ رہی ہے، اب اس کو پڑھیے. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں، کنتو انا، میں اور میرے ساتھی جو میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو کر مدینہ منور آئے تھے، نزولاً فی بقیع بطحان، ہم لوگ بطحان کے وسیع میدان میں ٹھہرے ہوئے تھے. بقیع کے معنی آتے ہیں کشادہ میدان. بطحان کا لفظ اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے. یہ ایک وادی ہے مدینہ منورہ کے باہر. تو مدینہ منورہ کے باہر ایک بہت بڑی فیلڈ تھی کشادہ، اسی فیلڈ میں یہ لوگ آئے اور ٹھہر گئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں رہتے تھے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نماز عشاء کے لیے حاضر ہوتے تھے. تو نماز عشاء کے لیے ہر شب ان کی ایک جماعت حاضر ہوتی تھی. فوافقنا، تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور میرے کچھ ساتھی، اور سرکار کو کسی کام میں کچھ مشغولیت تھی تو آپ نے نماز عشاء میں دیر کر دی. حتی ابحار اللیل، ابحار انتصفا، یہاں تک کہ آدھی رات ہو گئی. پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجرے سے باہر آئے، یعنی مسجد میں تشریف لائے. حجرہ اور مسجد نبی دونوں سٹے ہوئے ہیں، صرف چوکھٹ کا فرق ہے. چوکھٹ اس پار آ جائیے تو مسجد نبی شریف، اور چوکھٹ کے اندر قدم رکھ لیجئے تو حجرہ عائشہ.
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، انہیں نماز پڑھائی۔ جب حضور نماز پڑھا چکے تو فرمایا لمن حضرہ، حاضرین سے فرمایا اعلیٰ رسلکم، یعنی اپنی حیات پر باقی رہو، اپنے حال پر تم لوگ ٹھہرے رہو۔ اب شروع، تمہیں بشارت ہو کہ ان من نعمت اللہ علیکم، تمہارے اوپر یہ اللہ کی نعمت ہے کہ لیس احد من الناس، کہ کوئی بھی شخص اس گھڑی میں تمہارے سوا یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ تو سرکار علیہ السلام نے یا تو یہ فرمایا لیس احد من الناس یصلی هذه الساعة غیرکم، یا فرمایا ما صلی هذه الساعة غیرکم۔ دونوں کا مفہوم ایک ہے، صرف الفاظ تھوڑے سے بدلے ہوئے ہیں۔ راوی کہتے ہیں میں یہ نہیں، مجھے یاد نہیں رہا کہ ان دونوں کلموں میں سے کون سا کلمہ سرکار نے فرمایا، بس دونوں میں سے ایک حضور نے فرمایا۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں فرجعنا فرحا، ہم لوگ خوش خوش واپس ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سن کر کے۔ سرکار نے جو بشارت دی تھی، اس بشارت پر خوش ہو کر کے ہم لوگ پھر واپس ہوئے۔ یہ حدیث ابھی مزید آ رہی ہے، انشاءاللہ جلد ہی آنی چاہیے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا فضل عشاء کا باب یہ کہ عشاء کی نماز تاخیر سے کرنا پڑھنا افضل ہے، مگر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں اس تاخیر کا حکم نہیں دیا، اور امت نے بھی آدھی رات تک عشاء کی جماعت میں تاخیر نہیں کی۔ ایسا کیوں ہوا؟ ہم انشاءاللہ تعالی آگے جب یہ حدیث آئے گی تو وہاں ہم اس کی وضاحت کریں گے۔ ممکن ہے آج کے سبق میں یا کل کے سبق میں یہ حدیث آ جائے۔ ابو برزہ اسلمی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کانا یکرہ النوم، عشاء سے پہلے سو جانے کو ناپسند کرتے تھے اور عشاء کے بعد بات کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ عشاء سے پہلے سو جائیں تو خطرہ ہے کہ نماز عشاء فوت ہو جائے۔ ہاں اگر کسی پر نیند غالب ہو اور اسے اطمینان ہو کہ وقت عشاء میں اٹھ کر کے نیند نماز پڑھ لے گا تو وہ سو سکتا ہے، کیونکہ جب نیند غالب ہو اور آدمی نہ سوئے تو اس کا دماغ پر اور آنکھوں پر اثر پڑتا ہے۔ لہذا اپنے کو آرام کے لیے آدمی سو سکتا ہے، ضرر سے بچانے کے لیے سو سکتا ہے، اور مگر یہ شرط ہے کہ وقت عشاء کے اندر ہی رات میں کبھی بھی اٹھ کر کے وضو بنائے اور عشاء کی نماز پڑھیں۔ باب النوم قبل العشاء لمن غلب، دیکھو فون باب بھی آ گیا کہ جس پر نیند غالب ہو جائے، جو مغلوب ہو جائے نیند سے، وہ عشاء سے پہلے بھی سو سکتا ہے۔ یہ باب تو فوراً ہی آگے گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے عشاء میں دیر کی، تو یہ وہی واقعہ ہے جو ابھی میں بیان کر دوں، یہ واقعہ بھی فوراً ہی آ گیا کہ عشاء میں دیر کر دی، تو یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے پکارا الصلاۃ، نماز، نامن النساء والصبیان، عورتیں سو گئیں، بچے سو گئے، تب حضور باہر آئے اور فرمایا، اچھا ابھی تفصیلی حدیث نہیں آ رہی ہے، یہ وہی حدیث ہے، الفاظ میں پڑھ دیتا ہوں۔ من ينتظرها من اهل الارض احد غیرکم قال ولا يصلي يومئذ الا بالمدینہ ولا يصلي يومئذ الا بالمدینہ۔ ان دنوں مدینہ منورہ میں ہی نماز پڑھی جاتی تھی، باقی دنیا میں کہیں نماز نہیں پڑھی جاتی تھی، اس لیے سرکار نے یہ بات فرمائی۔ وَكَانُوا يُصَلُّونَ، اور لوگ عام طور پر شفق غائب ہونے سے لے کر رات کے ثلث اول تک، پہلے تہائی تک نماز پڑھ لیتے تھے، اور اس دن تاخیر آدھی رات تک کی ہو گئی۔ شفق کے معنی ہے سفیدی، دن کے ڈوبنے کے بعد پہلے ایک لالی ظاہر ہوتی ہے تو اس کو شفق احمر کہتے ہیں، اس سے بھی چمک رہتی ہے تو اس کو شفق احمر کہتے ہیں، اور جب لالی ڈوب جاتی ہے تو الگ سے ایک سفیدی نمودار ہوتی ہے، اس کو شفق ابیض کہتے ہیں۔ جب شفق ابیض بھی ڈوب جاتی ہے اور ہر طرف تاریکی ہی تاریکی ہوتی ہے تب عشاء کا وقت آتا ہے۔ تو سرکار علیہ السلام شفق ابیض کے ڈوبنے کے بعد ہی کبھی عشاء پڑھ لیتے تھے اور کبھی رات کی پہلی تہائی میں پڑھ لیتے تھے۔ پہلی تہائی میں نے پچھلے سبق میں بتایا ہے کہ عموماً 9:30، 10:15، 10:30 تک پہلی تہائی کا وقت آ جاتا ہے۔
اچھا، عبداللہ بن عمر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم شغل عنہا لیلتن، نماز عشاء سے ایک سب مشغول رہ گئے، یعنی کسی کام میں مشغول ہونے کی وجہ سے نماز عشاء کے لیے نہیں آ سکے، فأخرها، تو آپ نے نماز عشاء میں تاخیر کر دی۔ یہ وہی حدیث، اب یہ حدیث جو ہے جو میں کہہ رہا تھا تفسیر سے آگے حدیث آئے گی، تو میرے خیال سے یہ وہی حدیث ہے، ہو سکتا پھر آوے، لیکن اب یہ حدیث جو ہے تفسیر سے آ رہی ہے، اور یہاں اب ہم پوری گفتگو انشاءاللہ تعالی کر دیں گے اس حدیث پر۔ تو گویا اب آج ہی سبق میں یہ حدیث تیسری مرتبہ آ رہی ہے۔ تو سرکار نے نماز میں دیر کی، حتی رقدنا، یہاں تک کہ ہم لوگ مسجد نبوی شریف میں سو گئے، پھر بیدار ہوئے، مگر دیکھا سرکار نہیں آئے ہیں تو ثم رقدنا، پھر سو گئے دوبارہ، پھر بیدار ہوئے، تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور فرمایا لیس احد من الارض، روئے زمین پر کوئی شخص بھی تمہارے سوا اس نماز کا انتظار نہیں کر رہا ہے۔ تو یہ بات معلوم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تسلی اور دلجوئی کے لیے بیان فرمائی، تاکہ ان کو تسلی ہو کہ تم نے جو دیر کی ہے تو یہ بلا وجہ کے لیے دیر نہیں ہے، اس دیر کرنے کی وجہ سے تمہیں فضیلت حاصل ہو رہی ہے، ثواب مل رہا ہے۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ یبالی اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے کہ نماز عشاء کو پہلے پڑھ لیں یا تاخیر سے پڑھ لیں، جبکہ انہیں اس بات کا اندیشہ نہ ہو کہ نیند غالب ہو جائے گی، ان وقت نماز عشاء کے وقت سے نیند غالب ہو جائے گی، یعنی مطلب خیز مخلوق نیند غالب ہو جائے گی اور نماز عشاء کا وقت گزر جائے گا۔ یغلبہ النوم عن وقتہا کا مطلب خیز مفہوم یہی ہے کہ نیند غالب آ جائے گی، سوئے رہ گئے اور نماز عشاء کا وقت گزر گیا۔ تو جب اس کا ڈر نہ ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، نیند غالب آ رہی ہے تو سو سکتے ہیں۔ وقت کانا یرقد قبلہا، اور کبھی کبھی وہ عشاء سے پہلے بھی سو جاتے تھے، یہ وہی ہے غلبہ نیند کی بات ہے، لیکن اگر نیند غالب نہ ہو تو ٹھہرے، عشاء کی نماز جماعت ساتھ پڑھے، اس کے بعد سوئے۔ ابن جریج کہتے ہیں کہ میں نے عطا سے پوچھا تو اس کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ میں نے ابن عباس سے سنا کہ رسول اللہ وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک رات عشاء کی نماز میں دیر کر دی، یہاں تک کہ لوگ سو گئے، واستيقظوا، اور بیدار ہوئے۔ سونے کے بعد جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ حضور تشریف نہیں لائے ابھی تک، تو رقدوا، پھر سو گئے، واستيقظوا، اور بیدار ہوئے۔ تب حضرت عمر بن خطاب کھڑے ہوئے، عرض کیا الصلاۃ۔ عطا کہتے ہیں کہ ابن عباس نے کہا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، کانی انظر الیہ الآن، گویا کہ میں اس وقت بھی حضور کو دیکھ رہا ہوں، یعنی سرکار کے نکلنے کے وقت کا جو منظر تھا وہ پورا منظر اس وقت بھی میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ یقطر راسو مان، سرکار کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا، واضحاً یدہو علی راسہ، سرکار اپنا ہاتھ اپنے سر پہ رکھے ہوئے تھے اور فرما رہے تھے لولا ان اشق علی امتی لامرتہم ان یصلوها ہکذا، اگر میں اپنی امت پر شاق نہیں سمجھتا تو انہیں حکم دیتا، تو ضرور انہیں حکم دیتا کہ وہ لوگ اسی طور پر، یعنی اسی وقت میں نماز پڑھیں، یعنی نصف شب کے قریب میں نماز پڑھیں۔ اب ہمیں جو گفتگو کرنی تھی اس حدیث پر، وہ گفتگو سن لیجیے۔ سرکار علیہ السلام یہ تجربہ کر رہے تھے اپنی امت کا، اور سرکار کو تو سب معلوم تھا، تجربہ کر رہے تھے بات کے لوگوں کو دکھانے اور سمجھانے کے لیے کہ ہم نے تجربہ کر لیا اپنی امت پر کہ افضل تو یہی ہے کہ نماز عشاء نصف شب کے قریب میں پڑھی جائے، مگر وہ صحابہ کرام جو خیار امت ہیں، جو عزیمت پر مضبوطی کے ساتھ اور سختی کے ساتھ عمل کرتے تھے، ان حضرات پر بھی اتنی دیر تک نماز عشاء کا انتظار کرنا
مشقت کا باعث ہوا، باعث حرج و مشقت ہوا۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجربے سے قیامت تک کی امت کو دکھلا دیا اور بتا دیا۔ سرکار کو امت کا حال معلوم تھا، لیکن سرکار یہ سمجھانا چاہ رہے تھے بعد کی امت کو کہ دیکھو جو خیار امت ہیں، افضل امت ہیں، ان کے لیے بھی اتنی دیر تک انتظار باعث حرج و مشقت ہے، تو بعد کے لوگ تو اتنے وقت تک بالکل انتظار نہیں کر سکتے، اور پھر اس کا حال کیا ہوگا کہ نماز چھوڑ دیں گے اور یوں ہی سو رہیں گے۔ تو نماز کو چھوڑنے سے اچھا یہ ہے کہ جماعت پہلے کر لی جائے، ثلث اللیل یا اس سے پہلے کر لی جائے، تاکہ لوگ نماز میں شریک ہو جائیں اور اس کے بعد سوئیں۔ تو یہ سرکار علیہ السلام نے قاصداً دیر کی تھی تجربہ کرنے کے لیے، اور تجربے کے حال سے پوری امت کو، قیامت تک کی امت کو آگاہ کرنے کے لیے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ کبھی کبھی کچھ چیزوں کا تجربہ کر کے بھی اس کے حکم کو اور اس کی حقیقت کو واضح کرنا چاہیے۔ اچھا، اس میں ایک بات اور معلوم ہوئی کہ سرکار علیہ السلام کو یہ بات پسند تھی کہ کوئی ایسا حکم جاری نہ کیا جائے جو امت کے لیے باعث مشقت ہو، اس لیے سرکار علیہ السلام آسان احکام جاری فرماتے تھے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ وہ جو وقت نماز کے وقت میں جو کمی بیشی کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتہم ان یصلوها۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ یہ گفتگو ہماری ختم ہو گئی، اور اس میں جو یہ آیا ہے کہ کانی انظر الیہ الان یقطر راسہ ماء واضعا یدہ علی راسی، تو راوی حدیث کہتے ہیں میں نے عطا سے تحقیق کی، استثبات ثبوت سے بنا، میں نے عطا سے تحقیق کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پر اپنا ہاتھ کیسے رکھا تھا، جیسا کہ ابن عباس نے رکھا تھا، وہ بتائیے۔ فبدد لی عطاؤن، حضرت عطا نے اپنی انگلیوں کو، دائیں ہاتھ انگلیوں کو کشادہ کیا، کچھ کشادہ کیا، شیء من تبدید، پورا نہیں۔ ثم وضع اطراف اصابعہ، پھر اپنی انگلیوں کے اطراف کو سر کے قرن پر یعنی سر کے کنارے پر رکھا، مثلا داہنی طرف کے حصے پر رکھا۔ ثم پھر اس کے بعد انگلیوں کو سٹا لیا، یمرھا، انگلیوں کو گزارنے لگے، یوں سر پر انہوں نے کر کے دکھلایا کہ سر پر انگلیوں کو رکھا کشادہ کر کے، پھر اپنی انگلیوں کو سٹا لیا مثلا داہنے حصے میں، اور پھر وہاں سے سر کو نیچے، ہاتھ کو، انگلیوں کو نیچے لانے لگے۔ جب نیچے لائیں گے تو سب سے پہلے کان سے انگلیاں مس ہوتی ہوں گی، اور کن پٹی سے مس ہوگی، اس کے بعد کان سے مس ہوگی اور چہرے سے مس ہوگی۔ تو فرماتے ہیں یہاں تک کہ سرکار کا انگوٹھا کان کے اس کنارے سے مس ہوا جو چہرے کی طرف ہے، کان کا حصہ گردن کی طرف بھی تو ہے اور چہرے کی طرف بھی ہے، تو جو کان کا حصہ چہرے کی طرف ہے اس سے مس ہوا۔ الاسد، کن پٹی پر، کن پٹی کے پاس جو کان کا حصہ ہے یہ اس سے مس ہوا۔ الاسد کو بتانے مطلب یہ ہے کہ سرکار کا انگوٹھا یہ گردن کی طرف نہیں گیا تھا بلکہ چہرے کی طرف تھا اور کن پٹی کی طرف تھا۔ کن پٹی کان کے پیچھے نہیں ہوتی ہے، چہرے کی طرف ہوتی ہے۔ یہ متعین کرنا تھا کہ سامنے کی طرف سرکار کی انگلی گئی تھی۔ وناحیت اللحیہ، اور داڑھی کی طرف بھی، داڑھی کی شروعات بھی چہرے سے ہوتی ہے۔ لا یاسر ولا یبتش، سرکار علیہ السلام نہ تو بالوں کو نچوڑتے تھے، یعنی وہ ایسے کر دیا تاکہ بال کے پانی جھڑ جائے، نہ بالوں کو نچوڑتے تھے اور نہ ہی بالوں کو پکڑتے تھے، مگر اسی طور پر آپ نے ہاتھ کو گزار دیا۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا لولا ان اشق علی امتی
لامر تم ان یصلوا ہاکذا،